اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ان کو جادوگر ثابت کرنے کے لیے ان کا مقابلہ جادوگروں سے کروانا چاہا، اور اس کے لیے اس نے ملک بھر کے جادوگر جمع کر لیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقرر دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر فرعون واپس چلا گیا اور اپنے ہاتھ کھنڈے جمع کیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو کہ وہ تمہیں کسی عذاب سے ملیا میٹ کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹ بات گھڑی۔ بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چپکے مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ دونوں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام محض جادوگر ہیں، اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں گے اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کریں گے۔ تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آیا وہی بازی لے گیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو نصیحت کی اور جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا، لیکن وہ نہ مانے اور آپس میں ایک دوسرے کو پیش قدمی کی تلقین کرنے لگے اور ہمت بڑھانے لگے، کیونکہ فرعون نے ان سے بڑے انعامات کے وعدے کر رکھے تھے، لیکن شیطانی وعدے تو دھوکہ اور فریب ہی ہوتے ہیں۔ غرض مقابلہ شروع ہونے کو تھا۔ کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں، یعنی پوچھنے لگے کہ پہلے اپنا کام دکھائیں یا ہم دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم ہی پہل کرو۔ جب انہوں نے جادو ڈالا تو لوگوں کی نظر بندی کر دی اور ان پر ہیبت غالب کر دی اور ایک طرح کا بڑا جادو دکھایا، یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو مسوح کر کے خوف زدہ کر دیا اور لوگوں کو وہ نظر آتا جو وہ دکھانا چاہتے، اور انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور کہا، فرعون کے جادو و جلال کی قسم ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ لوگوں کو وہ رسیاں خود بخود حرکت کرتی نظر آئیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں دوڑ بھاگ رہی ہیں، لہٰذا موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب و برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ وہ ان کی تمام کاریگری کو نکل جائے گا۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوگا۔ جب جادوگر اپنا جادو چلا رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ کہیں لوگ ان سے متاثر نہ ہو جائیں، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اس نازک وقت میں اللہ پاک نے وحی فرمائی اور انہیں بتایا کہ وہ غالب رہیں گے اور انہیں عصا پھینکنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پھینک دیا اور فرمایا، یہ جو کچھ ہے تم لائے ہو جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو بھی درہم برہم کر دے گا۔ اللہ ایسے فسادیوں کا کام بننے نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کرے گا۔ جیسے ہی عصا پھینکا تو اس نے ایک زبردست اژدہے کی شکل اختیار کر لی اور جادوگروں کی تمام رسیاں نگل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا عصا ڈال۔ اچانک اس نے ان کے بنے بنائے کھیل کو نگلنا شروع کر دیا، یوں حق ظاہر ہو گیا اور انہوں نے جو کچھ بنایا تھا سب جاتا رہا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر ہار گئے اور خوب ذلیل و خوار ہو کر پھرے، اور وہ جو ساحر تھے سجدے میں گر گئے، کہنے لگے، ہم ایمان لائے رب العالمین پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہی رب ہے۔ جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، بیشتر اس کے کہ تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ ان پر اور جس نے ہمیں پیدا کیا اس پر ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، سو تجھے جو حکم دینا ہے دے دے، اور سو جو حکم دے سکتے ہو وہ دنیا ہی کی زندگی میں دے سکتے ہو۔ بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اسے بھی جو تم نے ہم سے زبردستی جادو کروایا ہے، اور اللہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گنہگار ہو کر آئے تو اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ جیے گا،
اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور اس نے عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو اس لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔